السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آج شیر افضل مروت صاحب کو عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا ہے، کیا لگتا ہے رہا ہو جائیں گے؟ بالکل ہوں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ پریکٹس یہ نہیں رہی۔ وہ پریکٹس اس وقت تھی جب شیڈیول نہیں آیا تھا الیکشنز کا، اچھا۔ اور اس وقت کیئر ٹیکر جو ہے یا چیئر ٹیکر جو بھی ہیں یہ با اختیار تھے، آج یہ بے اختیار ہیں۔ صحیح اس ہے۔ لیے یہ جو ہے اب سیدھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی ہے اور نہ کرے گی۔ آج سرکاری وکیل نے تو یہ کہا تھا کہ چونکہ آپ نے نظر بندی کے لیے براہ راست درخواست دے دی ہائی کورٹ میں، متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا، تو پھر آپ نے اس کے اوپر کیا آرگیومنٹ دیا؟ دیکھیں میں نے کہا کہ وائڈ آرڈر ہو، جب حکم ہی بالکل سرے سے ہی اس کی سر پیر نہ ہو تو وہ عدالت عالیہ اپنی آئینی اختیارات میں بالکل اسے جو ہے وہ کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ دیکھیں اس لیے میں نے کہا جب پڑھ کے سنایا کہ ایک شخص جو ہے خیبر پختونخوا سے نام لے کے شیر افضل مروت صاحب وہ یہاں تشریف لائے ہیں، اور ان کا پوٹینشیل ہے کہ وہ جو ہے تخریب کاری کر کے املاک کو نقصان پہنچا یہ سکتے نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے۔ یہ اب مجھے بتائیں، وہ جج صاحب نے کہا سرکاری وکیل کو دیکھ کر کہ بھائی تمہارا پوٹینشیل بھی مجھے لگتا ہے کہ تم بھی اوٹ پٹانگ کام کر سکتے ہو۔ یار پوٹینشیل کی بنیاد پر کیا آپ کسی کو 30 دن کے لیے نظر بند کر سکتے ہو؟ تو یہ تو کوئی وجہ بنتی ہی نہیں ہے سرے سے کہ آپ اسپیکولیٹو آؤٹ ریچ ہے، آپ کسی عمل کو جو ہے کرتے ہو۔ تو میں نے وہی مثال دی، میں نے کہا جی اگر آپ کرمنالوجی کو دیکھیں تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک پریپریشن اوفینس نہیں ہے، ایک ہوتا ہے اٹیمپٹ، اس کی جو ہے کوشش وہ کرنا فزیکلی، اور دوسرا ہوتا ہے اس کی تکمیل۔ یہ 2 تو ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے تو آپ اس کو کیسے پریمپٹ کر کے آپ اس کو جرم کے ذائچے میں لا کر اسے پابند سلاسل کرتے ہیں۔ اچھا کھوسا صاحب، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پی ٹی آئی جوائن کر لی اور پیپلز پارٹی چھوڑ دی، کیا آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، اعتزاز حسن صاحب، کسی نے آپ کو روکا نہیں کہ نہ جائیں، معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں کسی نے روکا، بلکہ اعتزاز حسن نے تو کہا میں آپ کے ساتھ دامے سخن درہمے آپ کے ساتھ ہوں۔ یعنی وہ بھی کہتے ہیں میں بھی آ رہا ہوں پی ٹی آئی میں۔ وہ تھوڑا سا بوجہ علالت وہ ان کو معالج نے کہا ہے کہ آپ ابھی ٹینشن نہ لیجئے گا، تو وہ تھوڑا رک گئے ہیں۔ ذہن ان کا بن گیا ہوا ہے۔ وہ میرے ساتھ ہیں، پوری طرح میرے ساتھ اور ہم آپ پی ٹی آئی کے ساتھ؟ میں تو کر چکا، میں نے تو پبلکلی اعلان کر دیا ہے، اس لیے اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور کون سے حلقے سے آپ کاغذات جمع کروا رہے ہیں؟ ابھی تو میں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی کبھی الیکشن کی خواہش نہیں کی تھی، اور نہ میں الیکشن کی اس خواہش کے تابع جوائن کیا ہے۔ میں نے بے لوس اس لیے نہیں بالکل آپ نے بے لوس کیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لاہور سے الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں کہ آپ لڑنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا خیال ہے؟ نہیں، میرا بالکل کوئی خیال نہیں ہے، لیکن اگر پارٹی کا فیصلہ ہوا اور انہوں نے سمجھا کہ اس طرح سے ہمارے باقی امیدواروں کو ایک تقویت ملے گی آپ کے اس آنے سے یا جو بھی ہوگا، تو پھر میں بات سوچوں گا۔ چیئرمین ابھی نہیں میں نے کوئی ایسا۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا آپ کو اس معاملے پر؟ وہ تو ان کی جو کور کمیٹی ہے انہوں نے تو کہا کہ لاہور سے انہوں نے کہا، لیکن کیا یہ دیکھا تم لوگ ایسی اوٹ پٹا غلط باتیں کر کے پھنسا لیتے ہو۔ بتائیں نا قوم کو، وہ سننا چاہ رہے ہیں لوگ۔ نہیں، ابھی میں نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا ہے، ان کی خواہش تھی اور وہ لاہور سے الیکشن لڑیں؟ ہاں بالکل تھی، بالکل تھی۔ اچھا، میں نے باہر کے میں لڑوں یا نہ لڑوں، میرا کوئی بیٹا لڑے گا ضرور کوئی نہ کوئی۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈیرہ غازی خان سے لڑتے ہیں یا لاہور سے لڑتے ہیں، وہ آپشنز موجود اوپن ہے۔ عمیر خان نیازی کی پٹیشن پر سپریم کورٹ نے سخت نوٹس لیا، انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح سے انہوں نے جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ ڈالی ہے، کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ نے جو دن ہیئرنگ کی ہے، ایک تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ تو خوش آئند ہو گیا، اور دوسرا جو آرڈر انہوں نے کر دیا اس پر کیا؟ دیکھیں یہ میرے خیال میں عمیر نیازی کو یہ نوٹس نہیں ملا ہے، یہ دراصل ان جج صاحب کو نوٹس ملا ہے۔ بھائی عمیر نیازی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ تو کوئی بھی نالش لے کے ہائی کورٹ میں ہم روز جاتے ہیں، ساحل روز جاتا ہے، وہ آرڈر تو جج نے کیا نا۔ آپ نے دراصل
وہ ہمارے زبان میں کہتے ہیں کہ جب اپنا ساس نے بہو کو کوئی سنانا ہو تو بیٹی کو ہمیشہ سرزنش کرتی ہے. تو یہاں بیچارہ وکیل جو ہے انہوں نے بیٹی کو بھی سنا دیا, اگر آپ نے سنا ہو. سیدھا سیدھا کہا آرڈر میں تو نہیں نہ لکھا, آرڈر میں نہیں لکھا. آرڈر میں تو نہیں نہ لکھا, آرڈر میں تو پھر وہ کیڑا کیا دنوں غریب دے اتے چھوڑا پھیرے نے جڑے کمزور دھار دے اتے کیتے نے. سو I don't think it is even, یہ اصل میں ان کو چونکہ یک طرفہ کاروائی تھی, اور یہ بھی عجیب ہے کہ اسی دن جو ہے وہ 2 بجے دائر کی گئی, 6 بجے بیٹھ گئی کورٹ, رات تک بیٹھے رہے. یہ دنیا کا انہونا ایک مقدمہ ہے جس میں اس انداز سے کیا گیا ہے, اور سارے حقائق ان کے سامنے نہیں آئے. اصل میں ہائی کورٹس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا. یہاں لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں ابھی شیڈیول نہیں آیا, جب شیڈیول کے قریب ہوگا, جب آپ تاریخ دیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ کیا ہم جوڈیشل آفیسر اسپیئر کر سکتے ہیں یا نہیں. انکار نہیں کیا تھا ہائی کورٹ نے. سو الیکشن کمیشن نے غلط بیانی کر کے یہ آرڈر سپریم کورٹ سے کروایا ہے. کھوسا صاحب, رات گئے ورچوئل جلسہ تھا پی ٹی آئی کا, اور ادھر سے انٹرنیٹ بھی بند ہو گیا. یہ کوئی آپ تو کہہ رہے تھے کہ اب الیکشن شروع کا اعلان ہو گیا, اب کچھ نہیں ایسا ہوگا, شیر افضل مروت بھی رہا ہوں گے. یہ پرانے حربے ہیں, یہ کوئی نئے حربے نہیں ہیں. بند کرتے رہیں یار, کتنا ظلم کرو گے, کر لو جتنا جبر کر سکتے ہو, جتنا ظلم کر سکتے ہو. دیکھیں کفر کی ریاستیں چلتی ہیں, جبر اور بے انصافی کی ریاستیں نہیں چلتی. یہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں, یہ ریاست کا نقصان کر رہے ہیں, یہ جمہور کا نقصان کر رہے ہیں. آپ بطور پی ٹی آئی رہنما ایگزیکٹو پر جو الیکشن کروا رہے ہیں ان پر آپ کو اعتماد ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. کس پر اعتماد ہے؟ ظاہر ہے جوڈیشری کروائے. جوڈیشری میں تو دیکھیں نا, ہمایوں دلاور جیسے جج بھی ہیں, وہ بھی ریٹرننگ افسر بنیں گے, پھر آپ کو ان پر بھی اعتبار نہیں ہونا. نہیں, وہ سارے کے سارے تو ہمایوں دلاور جیسے نہیں ہوں گے نا. یہاں تو سارے کے سارے ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر ایک ہی جیسے ہیں, غلام ہیں ان کے. جوڈیشری جو ہے عدالت عالیہ اور عظمیٰ کے تابع ہوتی ہے. جوڈیشری جو ہے ایگزیکٹو کے تابع نہیں ہوتی ہے. وہ ایگزیکٹو کے حکم سارے نہیں مان سکتی سوائے اس کے کہ دلاور جیسا بےغیر ایسا بندہ ہو جو اس طرح کی. تو مجھے کنٹیمپٹ ضرور دبا ہوئے. اوکے سر, تھینک یو. تھینک یو. اللہ